مجھے اپنے معاش کے سلسلے میں جو میں نے ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں ان کو ادا کرنا ہے. تو وہ موڈ پھر کہاں گیا اور وہ کریٹیوٹی کہاں گئی؟ کیونکہ وہ ایک لہر ہے. وہ لہر جو ہے وہ پھر کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ پاتی اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آرٹ کمرشل ہو جائے تو مر جاتا ہے، لیکن بھائی آرٹسٹ کے ساتھ پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے، اس کا خاندان بھی ہے، تو ان چیزوں کو بھی تو اسے دیکھنا ہے. تو پھر اسٹیٹ کی اور کچھ جسے کہنا چاہیے مخیر حضرات جو ہے ثقافتی ادارے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ پھر یہ ذمہ اٹھائیں اور یہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ معاشرے میں وہ جو کہتے ہیں لطیف حص ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر آپ معاشرے میں آپ کسی مقام پر ہیں تو آپ نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو ایکچولی معاشرے میں ذہن سازی کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سارا تو جو سلسلہ جو ہے نا، اگر ہم ادب کی جو ہے وہ سماجیات پہ بھی آ جائیں تو پھر ایک اور مسئلہ جو ہے وہ پی آر والا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں تو بس یہ کہ اگر جو مواقع مل رہے ہیں کسی کو تو جینوئننیس پہ نہیں مل رہے، وہ مواقع مل رہے ہیں پی آر کی بنیاد پہ. پی آر کی بات جو ہے یہ سلمان نے کی ہے بڑی اہم ہے، اور معاش کو تو ہم تھوڑا سا پھر بھی اور کہیں بھی بیچ میں لائیں گے گفتگو میں. لیکن وسیدر صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ یہ جو گروپنگ ہوتی ہے، یہ جو حلقے بن جاتے ہیں، یہ جو دوستیوں کے نام پر چیزیں بن جاتی ہیں، اس سے کیا آرٹ کو فائدہ پہنچتا ہے یا آرٹسٹوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا چند لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو سارا سمیٹ کر اپنے پاس لے جاتے ہیں؟ خالد بھائی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فنون لطیفہ کی میرے خیال سے تمام اصناف جتنی بھی ہیں نا، ان کا جو وہ مارکیٹنگ بڑے عجیب انداز سے ہوتی ہے، اور پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گروپ بن جاتے ہیں یا کچھ بھی، وہ گروپ بنتے ہیں اور وہ بنیں گے. لازم ہے ہر شخص کی اپنی پی آر ہوتی ہے، اپنی تعلقات، اپنی پسند ناپسند ہے، بن جاتا ہے. ٹھیک، تو وہ ضرور باقی لوگوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو نقصان دہ اگر کوئی اس مزاج کا نہیں ہے جس میں کہ بہت زیادہ سوشل نہیں ہے، بہت زیادہ جو جینوئن آدمی ہوگا نا خالد بھائی، وہ کبھی بھی اس مزاج کا ہو نہیں سکتا بالکل بھی. اصل میں اس کا سروائیول بڑا مشکل ہو جائے گا. سلمان میں وہی بات ہے کہ وہ اپنی مارکیٹنگ ہے نا، مارکیٹنگ میں ایک الگ شو ہے بالکل. تو ایک تخلیق کار جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا کام ہی نہیں ہے بالکل. اس میں میرا جو تجربہ ہے جو تھوڑا بہت یہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں یا بہت جو ہے وہ شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بنیادی طور پر وہ گروپ بناتے ہیں اور ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. اچھا، اس مقاصد میں جو ہے وہ ہمارے معصوم لوگ جو ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں، اور جو فائدے اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں بنیادی طور پر. مطلب ایک تنظیم فارم ہو گئی، ادب کی ہو یا لٹریچر یا آرٹسٹوں کی ہو، لیکن وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ذہن رکھنے والا آدمی ہے، جب وہ اپنی تنظیم بناتا ہے تو وہ پھر اس کی ایک مارکیٹنگ کرتا ہے اور وہ بڑے لوگوں تک جاتا ہے اور پھر ایگزیبیشن کچھ کراتا ہے، اس میں سے بھی وہ کچھ لیتا ہے، کچھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. مطلب وہ سارا جو گھما پھرا کے کچھ لوگ اس میں کھا جاتے ہیں، اور جو آرٹسٹ بیچارہ شریف ہوتا ہے یا معصوم ہوتا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آرٹ کی خدمت ہے یا یہ ادب کی خدمت. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے بہت ہی اچھے الفاظ میں جو ہے نا میرے خیال سے اس گفتگو کا اختتام کر دیا. تو ایک آخری سوال تو بنتا ہے نا کہ ساری صورتحال کے باوجود کہ گروپنگ کہیں کہیں ضروری بھی ہے، کہیں کہیں نقصان دہ بھی ہے، اور کہیں کہیں معاش کے مسئلے بھی ہیں، کہیں کہیں وہ بیریئرز ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود جو آرٹ کا سفر ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ جو اسکول اتنے سارے کھلے ہوئے ہیں، جو لاہور اور کراچی کے مسائل ہیں، اس بیچ بھی تو بہت سارے مسئلے ہیں. جو اسکول اور کالجز جو ہے نا ان کو تو آپ ذرا سی دیر کے لیے اگر سائڈ میں رکھیں تو تخلیق کار جو ہے نا وہ تو اپنے طور پہ ہی پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے طور پر پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں اس کا مسئلہ یہ نہیں رہا کہ میں نے وہ ہمیشہ ہی تخلیق کار رہے گا اور سیکھے گا، اور زندگی میں کسی نہ کسی دن. مطلب اگر فرض کریں کہ میرے ساتھ میں کوئی اگر معاشی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو اگر مجھے کوئی جو ہے نا میرے تمام کے تمام مسائل کو حل کر دے اور مجھ سے کہ آج سے مصور ہی چھوڑ دو، میں تمہارا سارا وہ مسائل کو حل کر دوں گا. تو نہیں چھوڑے گا میں ایسی صورت میں جو ہے نا کہیں پر بھی خفیہ قبروں میں بھی بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں.
اچھا یہی سوال آپ سے بھی سلمان کہ اگر بہت کچھ گروپنگ میں ہو ادب میں یا بہت کچھ انعامات ملتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ریلیٹ تو کرتی ہیں لیکن وہ اضافی بھی ہیں اس سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے نوجوان کو اور نوجوان کی جو فیملی ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں شاعری کرنا چاہتا ہوں میں یہی کرنا چاہتا ہوں تو کیا قابل قبول صورتحال ہوگی اس کی فیملی کے لیے کہ بھائی بالکل نہیں ہوگی قابل قبول صورتحال. لیکن ایک بات میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام مسائل اپنی جگہ لیکن اگر ایک سچا تخلیق کار ہے وہ ان مسائل سے گھبراتا نہیں وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے اور وقت بتاتا ہے کہ وہ بڑا آرٹسٹ تھا. یہ کتنا نشہ ملتا ہے جو آپ کی ریٹ کرتے ہیں اور کتنی سرخوشی ملتی ہے آپ کو جو یہ ساری باتوں سے ہٹ کر ایک بات آخری کہ کتنا ایک آپ کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے جو آپ کی غزل مکمل کرتے ہیں کوئی نظم مکمل کرتے ہیں کوئی مضمون مکمل کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ سرخوشی جو ہے وہ لفظوں میں بیان کہاں کی جا سکتی ہے. وہ تو جسے کہنا چاہیے کہ آپ جتنے مسائل سے گزرے جتنے جسے کہنا پریشانیوں سے گزرے اس کے بعد اگر آپ کوئی تخلیق ایسی کر دی جس پہ آپ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو گئے تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ پھر بے معنی ہو جاتی ہے ایک طرف ہو جاتی ہے. یہی سوال نصیب بھائی آپ سے کہ وہ کیا بس نشہ ہے کیفیت ہے نشہ کیا یہ اصل میں ہماری سانسیں ایک طرف میں ہماری تو سانسیں ہی رک جائیں گے اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں. میں اگر فرض کریں مصوری چھوڑ دوں تو میرا تو اس پورا میرا نظام درہم برہم ہو گیا. میں صرف ایک زندہ آدمی کی طرح سے تو پھرتا رہوں گا لیکن اندر روح موجود نہیں ہوگی. تو ادب و فنون نامے میں آج ہم نے بہت نمایاں دو شخصیات وسیع حیدر صاحب اور سلمان سرور صاحب سے کچھ الگ ہٹ کر گفتگو کی اور یہ ٹیبل کیونکہ سامنے رکھی ہے تو ٹیبل ٹاک تھی یہ اور یہ عام طور پر ٹیبل ٹاک تو ہمارے درمیان ہوتی ہے لیکن ہم عام طور پر اسے ریکارڈ نہیں کرتے ہیں. تو اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے گا. ادب و فنون نامہ زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. آپ سے وسیع حیدر صاحب اور سلمان سرور صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ